دوستو، ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ 5 چیزیں ضرور خرید لیں، ورنہ ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور شاید آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے کتنا بڑا خزانہ نکلتا جا رہا ہے۔ میری بات آج لکھ کر رکھ لیں، اگر یہ مہینہ گزر گیا اور آپ نے یہ 5 چیزیں اپنے گھر میں لا کر نہ رکھیں تو پھر سارا سال نصیب کو مت کوسیے گا کہ برکت کیوں نہیں آئی، تنگ دستی نے پیچھا کیوں نہیں چھوڑا۔ یہ صرف 5 چیزیں نہیں ہے، یہ وہ چابیاں ہیں جو آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دیں گی۔ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو لوگ آپ سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ ویڈیو کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی دعائیں مانگتے ہیں، محنت میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیوں کچھ گھروں میں ذی الحج کا مہینہ آتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ان مبارک دنوں میں بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں؟ کیا آپ واقعی اس غربت اور تنگ دستی سے تھک نہیں گئے؟ کہ آپ نہیں چاہتے کہ جب اگلا مہینہ آئے، اگلا سال شروع ہو تو آپ کو اپنی جیب میں خالی نہ دیکھنی پڑے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یاد رکھیں، ان 5 چیزوں میں سے تیسری چیز وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ جس گھر میں وہ داخل ہو جائیں وہاں سے تباہی اور رونا دھونا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک ایک روپے کو محتاج تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان 5 چیزوں کی حقیقت کو سمجھ کر انہیں گھر لایا، ان کے دن بدلتے دیر نہیں لگی۔ اب میں ایک ایک کر کے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میری ایک وارننگ غور سے سن لیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں دیکھنے میں آپ کو بہت عام لگیں گی، آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن دوستو اصل دھوکہ یہی ہے۔ میں یہاں چیزوں کی نہیں، ان کے پیچھے چھپی اس طاقت کی بات کر رہا ہوں جسے آپ آج تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو کو ذرا سا بھی آگے بڑھایا یا سکپ کیا تو شاید آپ کو ایک خاص پوائنٹ مس کر دیں گے جو آپ کی پچھلی 10 سال کی محنت پر بھاری ہو سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں وہ پہلا راز جاننے کے لیے جو آپ کے گھر کی دیواروں سے اداسی اور تنگی کو کھینچ کر باہر نکالے گا؟ دوستو، پہلی چیز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 چیزیں خریدنے کا وقت صرف ذی الحج کی آخری شام تک ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو جائے گا یا محرم کا چاند نظر آ جائے گا، برکت کا وہ خاص دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے جو فیصلہ لینا ہے ابھی لینا ہے۔ تو چلیے دوستو، بات کرتے ہیں اس پہلی چیز کی جو آپ کے گھر کے بجٹ اور آپ کی نیت کا امتحان لینے والی ہے۔ مگر اس پہلی چیز پر جانے سے پہلے آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے محلے یا خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے آدھی محنت کرتے ہیں، جن کے پاس شاید آپ جتنی بڑی ڈگری بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے گھر میں سکون ہے، ان کے رزق میں ایسی برکت ہے کہ وہ خود بھی مزے سے کھانا کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ان کے پاس ایسا کون سا چھپا ہوا راز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ دوستو، وہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کی سیل لگی ہو تو جولیاں کیسے بری جاتی ہیں۔ آج جو پہلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دراصل اسی راز کا حصہ ہے۔ یہ چیز آپ کے گھر کی اس بری طاقت کو کھینچ کر لے آئے گی جو برسوں سے آپ کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو شاید لگے کہ یہ تو صرف مٹی کا ایک عام سا برتن ہے، لیکن یاد رکھیے گا، مٹی کا یہی برتن جب کسی پیاسے پرندے کی پیاس بجھاتا ہے تو وہ پرندہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوں گی کہ وہ باقی چیزیں کون سی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ اگر آپ کا ارادہ صرف ان چیزوں کا مذاق اڑانا یا صرف دیکھنا ہے تو ابھی ویڈیو بند کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو تماشا دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ حالات بدلنے والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھیں گے وہ اگلے سال بھی اسی جگہ کھڑے رہیں گے جہاں آج کھڑے ہیں،
لیکن جو میری بات پر مان کر ان کا انتظام کر لے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اس کے گھر کی دیواریں خوشحالی کی گواہی دیں گی۔ اب میں آپ کو پہلی چیز تفصیل سے بتانے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی شرط بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں خریدیں گے تو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا ایک چھپا ہوا سودا ہوگا۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ دل پاک کریں، کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے وہ ساری 5 چیزیں بتانے جا رہا ہوں، جسے سنتے ہی آپ کی غریبی کا قلعہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اب دل تھام کر بیٹھیے اور اس چیز پر نوٹ فرمائیں جو آپ کے گھر کی غریبی اور تنگ دستی پر پہلا وار کرنے والی ہے۔ وہ پہلی چیز ہے مٹی کا ایک چھوٹا سا برتن۔ اب آپ نے بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ اس مٹی کے برتن سے ہماری قسمت کا کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو اتنے بڑے مسائل میں پھنسے ہیں اور آپ مٹی کے برتن کی بات کر رہی ہیں، تو میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے اور روح کے کانوں سے سنیے گا۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم ذی الحج کے مہینے میں اپنے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں، بہترین کھانا پینا کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان بے زبان پرندوں کا سوچا ہے جو اس تیز دھوپ اور گرمی میں پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو دھوپ میں سائے اور پانی کے قطرے کے لیے بھٹک رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ مٹی کا برتن اس خاص نیت سے خریدنا ہے کہ اس میں پانی بھر کر آپ نے اپنی چھت پر یا اپنی کھڑکی کے باہر ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں کوئی بھی بے زبان پرندہ آ کر اپنی پیاس بجھا سکے۔ یاد رکھیں، رزق صرف آپ کی دن رات کی باغ دوڑ اور چالاکی سے نہیں ملتا، رزق اللہ کی مخلوق کی دعائیں لینے سے ملتا ہے۔ جب کوئی پیاسا پرندہ آپ کے اس خریدے ہوئے برتن سے پانی پیتا ہے اور پانی پی کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، تو اس کی وہ خاموش شکر گزاری سیدھا اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ وہ ایسی دعا بنتی ہے جو آپ کے رزق کے لگے ہوئے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے ان بندوں سے بے حد پیار ہے جو اس کی بے زبان مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے تو آپ کو اس ذی الحج کا سورج ڈوبنے سے پہلے یہ برتن لا کر رکھنا ہوگا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال خالی ہاتھ روتے رہو گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، جس کے بغیر آپ کے گھر کی برکت ادھوری ہے، اور جو آپ کے گھر کے اندر کی اس بری ہوئی برکت کو، بے برکتی کو ختم کرے گا، جس سے آپ نے برسوں سے خود پال رکھا ہے۔ وہ دوسری چیز ہے ایک نئی اور خوبصورت جائے نماز، یعنی مصلی۔ یہاں بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ جائے نماز تو ہر گھر میں پہلے سے موجود ہے، پھر نئی خریدنے کی کیا تکنید ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو میری بات بہت غور سے سنیے گا۔ ہمارے گھروں میں جو مصلی ہوتے ہیں، جو جائے نماز ہوتی ہے، وہ اکثر پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا رنگ اڑ جاتا ہے، یا وہ گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے ہیں اور کوئی ان پر دھیان تک نہیں دیتا۔ میں آپ کو نیا مصلی خریدنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانیت اور انسان کی سوچ چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ عبادت کے لیے کوئی نیک اور پاک صاف چیز گھر لے کر آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نیا شوق، ایک نئی تڑپ اور اللہ سے ملاقات کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک عجیب سا خوف اور بے سکونی رہتی ہے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ رزق کیسے آتے آتے راستے میں رک جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ بے برکتی ہے جو تب آتی ہے جب آپ کے گھر کا وہ کونا جہاں آپ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، وہ کونا ویران ہو جائے۔ ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ نیا مصلی خرید کر گھر لے آئیں، اسے گھر کے اس کونے میں بچھائیں جہاں سکون ہو۔ پرانے بزرگ فرماتے تھے کہ جس گھر میں جائے نماز زیادہ بچتی ہے، اس پر بیٹھ کر آنسو گرتے ہیں، اس گھر کی دیواروں کے اندر غریبی کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر اب بھی آپ کا ہاتھ نیا مصلی خریدنے سے رک رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اوپر سے آنے والی رحمت بھی آپ کے لیے رک جائے گی۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں اس تیسری چیز کی طرف جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی چابی کہا ہے۔ لوگ اس چیز کو خریدتے تو ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ پورا سال پریشان رہتے ہیں۔
وہ تیسری چیز ہے ایک چھوٹی سی تسبیح یا ڈیجیٹل کاؤنٹر۔ رکے اس سے پہلے کہ آپ سوچیں کہ تسبیح تو ایک عام سی چیز ہے، میری بات کو غور سے سنیے۔ ہم سب کی زندگی میں بہت سے ایسے گناہ اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک بڑی دیوار بن کر ہمارے رزق کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کا بنا بنایا کام آخری وقت پر کیوں بگڑ جاتا ہے؟ کیوں بالکل اس وقت جب پیسے آنے والے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی ایسی مصیبت یا بیماری آ جاتی ہے کہ وہ ساری رقم وہاں پر لگ جاتی ہے؟ یہ دراصل وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ تسبیح جو آپ خریدیں گے، یہ صرف دانے گننے کی کوئی چیز نہیں، یہ آپ کا وہ روحانی ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ نے ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ اس تسبیح کو خرید کر ذی الحج کے ان آخری گھنٹوں میں اپنے ہاتھوں میں سجائیں، اس پر ایک خاص وظیفہ شروع کریں اور وہ ہے استغفار، یعنی اپنے رب سے ہر لمحہ معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ مال میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پیسہ آئے گا، بلکہ مال میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے پیسے میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ تسبیح ذی الحج ختم ہونے سے پہلے نہ لائے اور اس پر استغفار نہ کیا تو یاد رکھیں کہ اگلے سال اسی دن آپ اسی جگہ کھڑے اپنی قسمت کا رونا رو رہے ہوں گے۔ دوستو، وہ چوتھی چیز تو ایسی ہے کہ اگر آپ نے اسے خرید لیا اور صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو آپ کے گھر میں صرف نوٹ نہیں بلکہ رحمتوں کی بارش ہوگی۔ وہ چوتھی چیز ہے خوبصورت اور سیاہ سادہ سی ڈائری اور قلم۔ اب آپ ہنس رہے ہوں گے کہ ایک ڈائری خریدنے سے غریبی کیسے دور ہوگی؟ کیا اس پر کچھ لکھنے سے قسمت بدل جائے گی؟ تو میری بات کی گہرائی کو سمجھیے۔ ہمارے گھروں میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے بے ترتیبی اور ناشکری۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے، ہم نے کہاں اڑایا اور ہم نے اپنے رب کا کتنا شکر ادا کیا۔ یہ ڈائری آپ نے اس نیت سے خریدنی ہے کہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حساب کتاب کا ایک پاک صاف ذریعہ ہوگی۔ غریبی سب سے پہلے انسان کے دماغ میں آتی ہے، پھر اس کے گھر میں آتی ہے۔ جب آپ کا دماغ ہر وقت کمی کا رونا روتا رہتا ہے تو آپ اپنے گھر میں مزید غریبی کو دعوت دیتے ہیں۔ اس ڈائری کو خرید کر آپ نے اس کے پہلے صفحے پر ہر روز اللہ کی دی ہوئی صرف 3 نعمتیں لکھنی ہیں اور ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس ڈائری کا دوسرا حصہ آپ کے صدقے اور خیرات کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ ڈر کے مارے صدقہ نہیں دیتے کہ ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا جال ہے جو آپ کو غریبی سے ڈراتا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ رک جائے، اور جیسے ہی آپ کا ہاتھ رکتا ہے اوپر سے آنے والی برکت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ گزرنے سے پہلے یہ ڈائری اور قلم لے لیں اور اپنی شکر گزاری کا لکھنا شروع کریں، ورنہ ناشکری آپ کے بچے کچے رزق کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ اب آتی ہے وہ 5ویں اور سب سے آخری چیز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے ذی الحج کے ان آخری دنوں میں پا لیا، اس نے گویا اپنی آخرت اور دنیا دونوں کی لاٹری نکال لی۔ یہ 5ویں چیز کوئی سامان نہیں ہے جسے آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، بلکہ یہ ہے کسی مجبور اور سفید پوش انسان کی خاموش دعا۔ آپ نے ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے بازار جانا ہے اور ایک ایسا کپڑوں کا جوڑا، ایک ایسا جوتا یا راشن کا ایک ڈبہ خریدنا ہے جو آپ کی اپنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خریداری آپ نے اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے محلے کے اس مجبور انسان کے لیے کرنی ہے جس کے گھر میں شاید کھانے کو کچھ نہیں اور وہ شرم کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بیوہ ماں کا سوچا ہے جو اس ڈر سے اپنے بچوں سے نظریں نہیں ملاتی کہ وہ ان سے نئے کپڑے نہ مانگ لے؟ 5ویں چیز، یہ 5ویں چیز دراصل وہ چھپا ہوا سودا ہے جو آپ سیدھا اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب آپ وہ راشن کا ڈبہ یا جوڑا کسی کے گھر خاموشی سے پہنچائیں گے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو جانیے کیا ہوگا۔ اس مجبور انسان کے دل سے جو ایک ٹھنڈی سانس اور آہ نکلے گی، وہ سیدھی عرش الہی پر جا کر دستک دے گی۔
دنیا کہتی ہے کہ مال بانٹے سے کم ہوتا ہے، لیکن رحمان کا قانون ہے کہ تم میری مخلوق پر خرچ کرو، میں تم پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ یہ وہ خریداری ہے جو آپ کے 7 نسلوں کی غریبی کو کاٹ سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آپ کے پاس پیسے تو ہوں لیکن دعا دینے والا کوئی مجبور نہ ملے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، فیصلہ آپ کا ہے دوستو، فیصلہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے اب صرف کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں۔ یہ آپ کے پاس بالکل آخری موقع ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ محرم کا چاند نکل آئے اور رحمت کا یہ خاص دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، فوراً اٹھیں اور ان 5 چیزوں کو خرید کر گھر لے آئیں۔ اگر آج آپ نے سستی دکھائی تو یاد رکھیں کہ پورا سال ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ مجھے ابھی کومنٹ باکس میں انشاءاللہ لکھ کر بتائیں کہ کون کون آج ہی اس طریقے پر عمل کرنے جا رہا ہے۔ آپ کا ایک کومنٹ آپ کے پکے ارادے کی گواہی دے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا تو اسے ابھی کے ابھی لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور محرم کا چاند نکلنے سے پہلے ان کا گھر بھی خوشحالی سے بھر جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین الہی آمین۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 محرم کا چاند مبارک ہو۔ نیا سال آ رہا ہے، خوشیاں خوشحالیاں لا رہا ہے۔ ابھی کے ابھی یہ 5 چیزیں ضرور خرید لیں۔